انہوں نے اپنے نبی کو اللہ کر دکھایا اور بریک یہاں پر نہیں لگی، گاڑی بہت دور تک دوڑ رہی ہے، ہر پیر و فقیر و بابے کو اللہ ہی مانتے ہیں۔ پنجاب کے اندر ایک دربار ہے رنگ علی شاہ صاحب کا، اس کے گدی نشین کا خطاب میرے پاس موجود ہے، میں نے بھی سنا، آپ بھی سنیے۔ وہ گدی نشین صاحب کہتے ہیں جو یہ کہے کہ اللہ اپنے عرش پر ہے وہ کافر ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری چرانے والی سے پوچھا تھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی تھی۔ یہ بابا جی کہتے ہیں جس نے یہ کہا اللہ عرش پہ ہے وہ بھی کافر، جو مسجد میں مانے وہ بھی کافر۔ پھر کہتا ہے کہ اللہ ہے کہاں اگر عرش پہ بھی نہیں، مسجد میں بھی نہیں؟ کہا لوگوں 1400 سال سے خاک اور پانی کا یہ پتلا انسان کے روپ میں خدا ظاہر ہو چکا ہے۔ وہ 2-3 دفعہ اپنے اس جملے کو دہراتا ہے کہ خاک اور پانی کے اس پتلے میں اللہ ظاہر ہو چکا ہے۔ ایک مرید جب شاہ صاحب سے اتنی دفعہ سنیں گے تو آخر مان تو لیں گے نا، یہ تو قوم ہی شاہ صاحب کے پیچھے دوڑ لگانے والی ہے۔ 2 رکعت نماز انیرا جو حال امام دا اوہی میرا، اللہ اکبر۔ اس قوم نے تو پوچھنا نہیں ہے کہاں سے بولے ہو۔ وہ مرید دوڑ لگاتا ہے اور رنگ علی شاہ کے اس گدی نشین کے قدموں میں جا کے سجدہ کرتا ہے، اور پھر سجدہ کر کے یہ جملہ کہتا ہے تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے۔ اب سجدہ کرتے ہوئے اس کے پاؤں کو اس نے اتنی زور سے پکڑا کہ رب صاحب اپنا بیلنس ٹھیک نہ رکھ سکے، تھلے ڈگ گئے۔ میں کہا ہولے پھڑدا تو رب ہی ڈیگ چھڑیا ظالمہ۔ اللہ مسجد میں موجود ہے یا کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کعبے میں موجود ہے یا نبی کی تربت پاک اور روضہ رسول اور نبی کا گھر ہے اور سونے کی جالی میں نور چمکے مار رہا ہے، یا مکے مدینے کی گلیاں بزرگ ہیں، ان کی عزت ان گلیوں سے اللہ کے نام زیادہ ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کلمہ پاک، اللہ پاک، قرآن پاک، حدیث پاک اور حقیقت کی خلاف ورزی ہے اور جھوٹ ہے۔ میں یوں کہوں گا کہ بسم اللہ کی صورت میں بن رہی ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بن رہی ہے۔ لا الہ کوئی کون ہے؟ لکیریں لا الہ نہیں، میں روشنی والا ہوں کہ اے لوگوں آپ کو خدا اپنی صورت میں ملے گا، نہ آسمان پر جانا پڑتا ہے۔ 1400 سال سے اللہ تعالیٰ اس خاکی مٹی کے پتلے میں ظاہر ہو چکا ہوا ہے، اللہ کا نور ظہور ہو چکا ہوا ہے اور خدا بندے کی صورت میں ظاہر ہو چکا ہوا ہے۔ رب تو میرا ہے، رب میرا تو 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 ہے، میں جاؤں کدھر؟ رب تو میرا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کی قسم یہ وہ کفر ہے جس کفر کے میدان میں نہ یہودی پہنچ سکے تھے نہ عیسائی پہنچ سکے تھے۔ یہ تو ان کے جرم سے بڑا جرم ہے۔ تم نے ہر پیر کو، ہر بابے کو، ہر مرشد کو، ہر حضرت کو، ہر شیخ کو اٹھایا اور اللہ کر دکھایا۔ میرے ان جملوں کو یاد رکھنا، آج اس دنیا پر ذلت کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب اگر پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو، زلزلوں کا سبب، سیلاب کا سبب، بے موسمی بارشوں کا سبب، ہلاکتوں کا سبب، عذاب کا سبب، یہود و نصارہ سے مار پڑنے کا سبب یہ ہے تم نے سچے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی حقیر مخلوق کو رب بنا لیا ہے۔ سارے جرم چھوٹے ہیں، ساری خطائیں چھوٹی ہیں، اس امت کی بربادی کے جرائم کی لسٹ میں سب سے بڑا جرم یہ ہے اللہ کی حقیر مخلوق کو تم نے الہ کا مقام دے دیا ہے۔ پیر نوری بوری لاہور کی بہت بڑی سرکار ہے، وہ بھی دھمال ڈالتا ہے اور اس کی دھمال پہ عورتوں اور مردوں کا بہت بڑا اجتماع ہے، وہ سب ناچتے ہیں، سب دھمال ڈالتے ہیں، اور نعیم قوال قوالی گاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا اور میرے جملوں کی طرف لوٹیے گا۔ اللہ کی قسم جب تک شرک اکبر کی یہ لعنت اس طرح ساتھ جڑی رہے گی، ایک زلزلے کے دکھ کو نہیں بھولو گے، رب دوسرے زلزلے میں مبتلا کرے گا۔ ایک سیلاب کے زخم ختم نہیں ہوئے ہوں گے، رب دوسرے سیلاب میں تمہیں ذلیل کرے گا۔ ایک
ظالم کے ظلم کی کہانی نہیں ختم ہوئی ہوگی، اس سے بڑے ظالم کی کہانی شروع ہوگی۔ یہ ظالم کیا کہتا ہے؟ نہیں جانا مسجد مندر نو، نہیں جانا مسجد مندر نو۔ مسجد میں کون جاتا ہے؟ اللہ کو ماننے والے۔ مندر میں کون جاتا ہے؟ وہ کہتا دونوں پارٹی ٹھیک ہے، لیکن میں نہ اس پارٹی میں ہوں نہ اس پارٹی میں ہوں۔ نہیں جانا مسجد مندر نو، رب منیا پاک کلندر نو۔ نہیں جانا مسجد مندر نو، 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 رب منیا پیر کلندر نو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اے امت اسلام، اے امت ایمان، اے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، کیا قل ہو اللہ احد کا یہ انکار نہیں ہے؟ نہیں جانا مسجد مندر نو، رب منیا پاک کلندر نو۔ میں اس پیر کلندر کو رب مانتا ہوں۔ ابھی بھی پوچھتے ہو زلزلے کیوں آئے؟ ابھی بھی پوچھتے ہو سیلاب کیوں آتے ہیں؟ ابھی بھی پوچھتے ہو امت برباد کیوں ہوتی ہے؟ زندہ رب کو چھوڑ کر رب کی وہ حقیر مخلوق یہ پیر کلندر بیٹھا ہوا ہے، اس کی صورت کو دیکھو، اس کے جسم کو دیکھو، میرے رب نے اس کی کمر کو جھکا دیا ہے، اور یہ ظالم اپنی کمر کو سیدھی نہیں کر سکتا، اٹھ کے اپنے مریدوں میں چلتا ہے تو یہ رکوع کی حالت میں چلتا ہے۔ یہ اتنی مجبور مخلوق ہے اللہ کی، رب نے اس کی کمر کو ٹیڑھی کی ہے، یہ اپنی کمر کو سیدھی نہیں کر سکتا، اور اس کے ماننے والے کہتے ہیں نہیں جانا مسجد مندر نو، رب منیا پاک کلندر نو۔ لالن بھی چڑھ گئی مستی ہے، میں پاؤنی ہے تمہار نوری بوری والے، میں پاؤنی ہے تمہار نوری بوری والے، میں پاؤنی ہے تمہار، میں بھول گئی اپنی ہستی۔ جب اللہ کے در سے انسان ہٹ جاتا ہے پھر اللہ اس کو در در پہ ذلیل کرواتا ہے۔ جو عورت نکاح کے پیغام کو قبول نہیں کرتی، کوٹھے پہ جا کر بیٹھتی ہے، نکاح کرنے والی ایک خاوند کی اطاعت کر کے رب کی جنتوں میں داخل ہونے کا پیغام پاتی ہے، اور کوٹھے پہ بیٹھنے والی کو ہر دوسرے مرد کی احترام کے اندر جھکنا پڑتا ہے۔ جو رب کے در کو چھوڑ جاتا ہے رب اس کو اس طرح پھر ذلیل کرواتا ہے۔ قرآن حکیم کی آیات کو اپنے سامنے رکھیے، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے اولیاء کوئی اور پکڑے، یہ کفار مکہ کے بارے میں ہے۔ اور مجھے کہنے دیجئے اللہ کی قسم یہ جرم کفار مکہ کے جرم سے بڑا جرم ہے۔ کفار مکہ نے اپنے اولیاء کو کبھی اللہ نہیں کہا، وہ اولیاء پکڑتے تھے، وہ شرک کرتے تھے، لیکن کہتے کیا تھے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کے پاس کیوں جاتے ہیں، ہم ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں، ہم ان کے در پہ کیوں جھکتے ہیں، ہم ان کی نیازیں کیوں دیتے ہیں، ہم ان کے لیے قربانیاں کیوں دیتے ہیں؟ ہماری سنتا نہیں ہے ان کی، یہ تو ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ انہوں نے لات و عزا کو اللہ نہیں کہا، حبل کو اللہ نہیں کہا، پنجتن پاک کو اللہ نہیں کہا۔ انہوں نے اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ان اولیاء کو سمجھا، اور آج کا کلمہ گو مشرک اس کلمے کے انکار کرنے والے مشرک سے اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ اپنے پیر ہی کو وہ اپنا رب قرار دیتا ہے۔ پوجا یار دی کرنی آ گئی ہے۔ پوجا کس کی جاتی ہے؟ پوجا کا معنی عبادت ہے نا، پوجا کس کی جاتی ہے؟ اللہ کی۔ اور یہ سپیکروں میں بیٹھ کر، ٹیلی ویژن پہ آ کر، ہزاروں لاکھوں کے مجمع کے سامنے رب کی عبادت کا یوں انکار کرے، اور رب پھر ان کو عزت دے دے۔ پوجا یار دی کرنی آ گئی ہے، ہن رولا پان دی لوڑ نہیں ہے۔ اب شور کرنے کی بات نہیں، مجھے سمجھ آ گئی کہ میں نے اس پیر کلندر کی پوجا کیسے کرنی ہے۔ اج یار دے درتے ہو جاوے پھر کعبے جان دی لوڑ نہیں ہے۔ کعبے جاتے ہیں، بیت اللہ جاتے ہو، حج کرنے کے لیے جاتے ہو، یہ حج کرنا، یہ بیت اللہ کا طواف کرنا اللہ کی عبادت نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے پوجا یار کی کرنی آ گئی ہے، ہن رولا پان دی لوڑ نہیں۔
اج یار دے درتے ہو جاوے پھر کعبے جان دی لوڑ نہیں. ہاں بلیا کملے لوگ جہاں دے. اے بابا بلے شاہ، یہ بلے شاہ کا کلام ہے. ہاں بلیا کملے لوگ جہاں دے، یعنی جہاں میں جو یہ لوگ ہیں پاگل ہیں، ان کے پاگل پن پہ بلا دلیل کیا دیتا ہے؟ بھولے پھر دے سب بھول گئے ہیں، حقیقت سے دور ہو گئے ہیں. بھولے پھر دے سب، سامنے بیٹھ کے پیر دے پھر بھی پوچھ دے رب. پیر کے سامنے بیٹھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں رب کہاں ہے. یہ پاگل لوگ ہیں، یہ جاہل لوگ ہیں، یہ بے علم لوگ ہیں. پیر ہی تو رب ہے، اور پیر کے سامنے بیٹھ کر پیر کو دیکھ کر پھر انہیں رب یاد نہیں آتا، پھر بھی پوچھتے ہیں رب کہاں ہے. اصل میں پیر یہی رب ہے. اس کے در پہ آ کر اس کی پوجا کر لو. نہ کعبے جانے کی ضرورت ہے، نہ حج کرنے کی ضرورت ہے، نہ اللہ کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے. خدا یاد کرنی، خدا یاد کرنی آ گئی ہے، خدا یاد کرنی آ گئی ہے، خدا یاد کرنی آ گئی ہے. ہن لوڑ پا خدا یاد کرنی آ گئی ہے، ہن روڑا پاؤں دی لوڑ کی ہے. سندڑی اج یار دے در تے ہو جاوے، اج در تے ہو جاوے، اج در تے ہو جاوے، اج یار دے در تے ہو جاوے پھر کعبے جان دی لوڑ کی ہے. میں پاؤنی دھمال نوری گوری والے، میں پاؤنی دھمال نوری گوری والے، میں پاؤنی دھمال نوری. ہاں بھولیا کملے لوگ جہان دے تے بھولے پھر دے سب، سامنے بیٹھ کے پیر دے پھر بھی پوچھ دے رب. ہلاکتوں کا سبب کلمہ گو قوم کے جرائم میں سے سب سے بڑا جرم حقیر مخلوق، کمزور مخلوق، منی کے گندے قطرے سے ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے والی یہ حقیر مخلوق، اگر اس کا اللہ اس کو وہاں پہ خوراک نہ دیتا تو یہ مر جاتا. یہ حقیر مخلوق جس کو تم نے رب سمجھا ہے، اگر ماں کے پیٹ سے رب اس کو باہر نہ نکالتا یہ اندر ہی مر جاتا. اگر باہر نکالنے کے بعد دودھ پینے کا طریقہ اس کو میرا اللہ نہ سکھاتا یہ بھوک سے مر جاتا. ماں کے دل میں اللہ اس کی محبت کا چراغ نہ جگاتا، ماں اس کو گھاس نہ ڈالتی یہ بھوک سے مر جاتا. ارے جو ننگا ماں کے پیٹ سے نکلا، جو کمزور ماں کے پیٹ سے نکلا، آج بڑھاپے میں رب نے پھر اس کی گردن کو، اس کی کمر کو جھکا دیا ہے اور تم نے اس کو رب بنا لیا ہے. اللہ تو نبیوں کے بارے میں سمجھاتا ہے کہ اس کو اللہ کا بندہ کہو، عیسیٰ کو رب کا بیٹا نہ کہو. یہاں ہر للو فتو کو اٹھا کر رب کا مقام دیا جا رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کفر کو سنیے، دل پہ ہاتھ رکھ کے، سینوں کو تھام کے، جگر کو تھام کے، اور پھر سوچئے میری اور آپ کی ذمہ داری کفر اور شرک کی چلتی ہوئی ان اندھیریوں میں توحید کے چراغ کو جلانے کے بارے میں رب نے کیا لگائی ہے. یہی قوال نوری بوری سرکار کے بارے میں کہتا ہے، لوکی عرش دے اوتے لبدے نے. عرش پہ کون ہوتا ہے؟ جب بھی اللہ کے بارے میں سوال کیا جائے تو ہم کہتے ہیں اللہ اپنے عرش پر ہے. تو عرش پہ کون ہے؟ اللہ. عرش پہ مستوی ہونا اللہ کی صفت ہے. اور یہ ظالم کہہ رہا ہے لوکی عرش دے اوتے لبدے نے، رب بوری دے اولے آ بیٹھا. لوکی عرش دے اتے لبدے نے، 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 لبدے نے، لوکی عرش دے اتے لبدے نے، رب بوری اولے آ بیٹھا. میں یہ بابا نوری بوری والی سرکار اس نوری بوری والے کی اوٹ میں، اس کی چادر میں، اس کے بوری کے اولے میں رب یہاں پر آ بیٹھا. لوکی عرش کے لبدے پھر دینے، رب بوری دے اولے آ بیٹھا. اور مالک کا فرمان اپنے سامنے رکھیے، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. ان ظالموں نے کہا، یہ کفار، یہ یہود و نصارہ کے اس عقیدے کا رد ہو رہا ہے قرآن حکیم کی آیات میں جس میں انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا بنایا، بیٹا قرار دیا. اور یہاں یہ امت اللہ کے لیے کوئی اور بیٹا نہیں پکڑ رہی بلکہ اپنے پیروں فقیروں کو اللہ قرار دے رہی. لوکی عرش دے اتے لب دینے، رب بوری دے اولے آ بیٹھا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. ان کا یہ قول کہ اللہ نے رحمان نے اولاد اختیار کی ہے، اللہ کا کوئی بیٹا ہے. لقد جئتم شیئا ادا. یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لے کر آئے ہو. کتنی بھاری ہے یہ کفر کا جملہ، کتنا بھارا ہے یہ کفر کا قول، کتنا سخت ہے. تکاد السماوات